بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان میرے استقبالیے کا موضوع ہے تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ جو کچھ میں نے کہنا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن مجید نے اپنے حقائق و معارف کی وضاحت کے لیے تصریف آیات کا انداز اختیار کیا ہے، یعنی انہیں بار بار سامنے لانے کا انداز کہ بسیط حقیقتوں کو دلوں میں راسخ اور ذہنوں میں پیوست کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر انداز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے بھی اپنے پیش نظر مقاصد و مدعا کی وضاحت کے لیے اتباع قرآنی میں یہی انداز اختیار کر رکھا ہے۔ میں آج کے خطاب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خارجی ماحول میں جو کچھ ظہور میں آتا ہے اس کا سرچشمہ انسانی آرزویں ہوتی ہیں۔ جس قسم کی آرزویں اسی قسم کے خارجی احوال و قواعد، لہذا قوموں کے عروج و زوال کا مدار اور ان کی موت و حیات کا انحصار اس پر ہے کہ اس قوم کے افراد کے دلوں میں آرزو کس قسم کی بیدار ہوتی ہے۔ لیکن اس موضوع تک آنے سے پہلے ایک تمہیدی پس منظر ضروری ہے۔ سال گزشتہ میں نے کنونشن کے استقبالیہ میں کہا تھا کہ جس قسم کے افسردہ و پژمردہ حالات میں ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں ان کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ملک مختلف قسم کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے اس سے پہلے بھی دوچار ہوا، لیکن قوم کے دل و دماغ پر جس قسم کی عالمگیر مایوسی کی گھٹائیں اس وقت چھا رہی ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور اب میں کہوں گا اور انتہائی درد و کرب اور غم و اندوہ کے ساتھ کہوں گا کہ اس ایک سال کے عرصہ میں مایوسی اور نا امیدی کی ان گھٹاؤں میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اور قوم کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی افسردگی اور پژمردگی بحیث مجموعی کچھ بڑی ہے، گھٹی نہیں۔ حالات کی یہی شدید نامساعدت ہے جس کی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ان کے حقیقی اسباب کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ قرآن کریم ان کا علاج کیا بتاتا ہے کہ انسانی درماندگیوں اور ناکامیوں کا مداوع اس بارگاہ کے سوا اور کہاں سے مل سکتا ہے۔ عزیزان ایمان، علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور 1930 میں دیا اور اس کے بعد 1938 یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کی تعبیر کو اپنی فکر کا مرکز بنائے رکھا۔ انہوں نے اس متصورہ مملکت کی نظریاتی بنیادوں، اس کے نظام کے اصولی خط و خال اور اس کے استحکام و بقا کی شرائط اور مقتضیات کے سلسلے میں بہت کچھ کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ان کے پیغام میں بہت کچھ ایسا بھی ملتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات پر حرفاً منطبق ہوتا ہے۔ انہوں نے شاعر کو دیدہ بینائے قوم اور اپنے آپ کو شاعر فردہ کہہ کر پکارا اور اپنی اسی دیدہ وری اور دور نگہی کی بنا پر کہا تھا جب تک اس کی فکری اور ذہنی تبدیلی نہ ہو، جب تک اس میں نفسیاتی تبدیلی نہ ہو، یہ خدا کا اٹل قانون ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔
یعنی نفسیاتی تبدیلی کے بغیر خارجی ماحول کے اندر تبدیلی کا پیدا ہو جانا خدا یہ چیلنج دیتا ہے کہ ناممکن ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا خدا اس قوم کی خارجی حالات کو حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی، ذہنی فکری تبدیلی نہ پیدا کر دیں. جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے باقی دنیا کے لیے اس کی حیثیت ایک اصول کی سی ہے، ایک نظریہ کی سی ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت پر یقین نہ ہو تو تم اس کے بجائے کوئی اور طریق اختیار کر کے اسے آزما کر دیکھ لو، وہ قطعاً کامیاب نہیں ہوگا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو اصول تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اگر تمہیں اس کی صداقت میں شک ہے تو تم اس کی مثل کوئی اور اصول، اور نظام، اور طریقہ کار، اور ضابطہ وضع کر کے دیکھ لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اکیلے ہی نہیں اپنے ساتھ دنیا بھر کے ارباب فکر و دانش کو ملا لو اور سب مل کر اس کی کوشش کر دیکھو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے، لیکن مسلمان جو قرآن کی صداقت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں ان کے لیے اس اصول کی حیثیت مختلف ہے. یہ بڑی غور طلب چیز ہے عزیزان. اگر وہ سمجھیں کہ تغیر احوال کی صورت یہ نہیں کوئی اور ہے تو یہ قرآن سے کفر ہوگا. اگر وہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک تدبیر ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی تدابیر ہیں تو یہ شرک ہو. اور اگر وہ اس تدبیر خداوندی کو چھوڑ کر دیگر تدابیر پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ گویا خدا کو چیلنج دینا ہوگا کہ تم کہتے ہو کہ تغیر احوال کی ایک ہی صورت ہے یعنی تغیر نفس، لیکن ہم تغیر نفس کے بغیر اپنے حالات میں تبدیلی کر کے بتا دیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. غیر مسلم عقل کے تجرباتی طریق سے مختلف تدابیر کے آزمانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ نظریاتی تبدیلی کے بغیر انقلاب نہیں لایا جا سکتا. لینن کا نظریہ تھا کہ تشدد کے بغیر انقلاب نہیں لایا جاتا. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی روح سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اپنا اختیار و تسلط، قوت و استبداد، نوک شمشیر، گولیوں کی بوچھار اور آتشی گولوں کے دھماکے سے زبردستی کراتا ہے. یہ لینن کا فلسفہ تھا. لیکن اور یہ غور طلب چیز عزیزان من بالخصوص میرے ان نوجوانوں کے لیے کہ جو لینن کی پیروی میں انقلاب اور فساد کو مرادف سمجھ رہے ہیں، بلکہ فساد ہی کا نام انہوں نے انقلاب رکھا ہے، حالانکہ انقلاب کے تو لفظی مادہ بھی قلب سے ہے. جب تک قلب نہیں بدلتا اس وقت لفظ انقلاب بولا ہی نہیں جاتا. لینن نے یہ کہا تھا، لیکن اسی کمیونزم کا حامی چین کا عظیم لیڈر ماؤ زے تنگ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ غلط ہے. نظریاتی تبدیلی کے بغیر انقلاب نہیں لایا جا سکتا اور نظریاتی تبدیلی کے لیے بڑا طویل المیعاد پروگرام درکار ہوتا ہے. چین کے مشہور مجلہ پیکنگ ریویو کی 20 مارچ 1970 کی عقائد میں ماؤ زے تنگ کا ایک مقالہ بلکہ انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ دانشوروں کا مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے اور آئیڈیالوجی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے جبر و استبداد کے بھونڈے طریقے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتے بلکہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ہمارے رفقا کو معلوم ہونا چاہیے
کہ نظریاتی تبدیلی کے لیے بڑے طویل المیعاد صبر آزما اور استقامت طلب پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محض چند لیکچروں اور جلسوں سے لوگوں کے نظریات میں تبدیلی پیدا کرا لیں گے، یہ غلط۔ قوموں کے نظریات صدیوں میں جا کر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں راتوں رات بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ کام جبر و استبداد سے نہیں ہوگا، لوگوں کے قلب و دماغ کو رفتہ رفتہ اس تبدیلی کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ موضع تنگ آج اس نتیجے پہ پہنچا ہے عزیزان من، اپنے ہی پہلے پیش راؤں کہ جو فلسفہ مارکسسٹ کے السابقون الاولون تھے، چند ہی سالوں کے عرصے کے بعد وہ ان کو چھوڑ کے اس آواز تک پہنچا ہے جو 1400 سال پیشتر قرآن نے کہی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ غیر مسلم تو مختلف تدابیر آزما لینے کے بعد اس اصول کو صحیح ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں جسے قرآن نے پیش کیا تھا، اور ہم یہاں 26 سال سے خدا کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم نفسیاتی تبدیلی کے بغیر انقلاب لا کر بتا دیں۔ لہذا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور جب تک ہم اپنی موجودہ روش کو تبدیل کر کے قرآن کے تجویز کردہ اصول کی طرف نہیں آتے، ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ پاکستان میں یہ سعادت طلوع اسلام کے حصے میں آئی کہ اس نے قرآن کریم کے اس ابدی غیر متبدل اصول کی طرف دعوت دی، اور وہ اس دعوت کو مسلسل اور متواتر پیش کیے چلا آ رہا ہے۔ قوم نے بحیث مجموعی اس سے جو بے اعتنائی برتی اسے تو چھوڑیے، میں نے جب اچھے دانشوروں کے سامنے اس اصول کو پیش کیا تو ان کی طرف سے جواب یہ ملتا رہا کہ ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ بڑا لمبا پروگرام ہے، کوئی شارٹ کٹ بتائیے۔ اور جب میں کہتا کہ مجھے تو قرآن سے کوئی شارٹ کٹ چھوٹا راستہ نہیں ملتا، تو وہ یہ کہہ کر چل دیتے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے ساتھ ہونے تک۔ میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی شارٹ کٹ مل گیا جس پر چل کر آپ نے قوم کو تباہی سے بچا لیا؟ اور ساتھ ہی یہ کہ کیا آپ نے خدا کو چیلنج کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا؟ میں اس مقام پر دلی مبارکباد کے مستحق سمجھتا ہوں آپ احباب کو میرے قرآنی رفیقوں سے مخاطب کہ آپ جو قرآن کے اس اصول کی صداقت پر ایمان لائے تو پھر نہ مسافت کا طول آپ نے کسی قسم کی واماندگی پیدا کر سکا، اور نہ ہی راستے کے کانٹے آپ کے پاؤں میں لغزش پیدا کر سکے۔ آپ دل کے کامل سکون اور ثبات کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے، اور اس طرف کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس یقین میں مزید استحکام اور ہمتوں میں برکت عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جسے تغیر نفس کہا جاتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ بڑا اہم سوال۔ میں اگر اس سوال کے متعلق نظری گفتگو کروں تو مجھے سب سے پہلے علم النفس کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں جانا پڑے گا۔ اس کے لیے نہ فرصت ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت۔ لہذا اس وقت میں اس کے عملی مفہوم تک محدود رہنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک مثال سے بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آپ ہی کی مثال، آپ کے دل میں کنونشن میں شرکت کی آرزو پیدا ہوئی، اس کے لیے آپ نے لاہور آنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادہ کو عمل میں لانے کے لیے گھر سے روانہ بھی ہو گئے۔
لیکن آپ آدھے راستے سے پلٹ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پلٹ کیوں آئے؟ اس کے جواب میں آپ یہی کہیں گے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ اسی کا نام ہے تغیر نفس۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ پہلے کنونشن میں شرکت آپ کا مقصد تھا، اس کے بعد وہ مقصد بدل گیا، اور اس مقصد کی تبدیلی کے ساتھ ہی آپ نے اپنا سارا پروگرام بدل لیا۔ غور کیجئے گا، واضح رہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کنونشن میں شریک نہ ہو سکے ہوں۔ اسے مقصد کی تبدیلی نہیں کہیں گے، اس کے لیے کہیں گے کہ آپ کے مقصد کے حصول کی راہ میں ناقابل عبور رکاوٹ عائد ہوگی۔ مقصد کی تبدیلی اس وقت کہیں گے جب آپ کنونشن میں شرکت کا ارادہ بدل لیں۔ اسے تغیر نفس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کا ایک مقصد متعین کرتا ہے، اس مقصد کی صداقت پر یقین ایمان کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جس قدر جد و جہد کی جائے، قرآن اسے اعمال صالحہ کہہ کر پکارتا ہے۔ قرآن کی ساری تعلیم انہی دو اصطلاحات میں سمٹ کر آ جاتی ہے، یعنی آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآنی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دینا اور پھر اس کے حصول کے لیے جد و جہد کر۔ اقبال نے قرآن کی اس اساسی تعلیم کو اپنے پیغام کا محور قرار دیا، جس کے گرد اس کا سارا کلام گردش کرتا ہے۔ وہ اسے کبھی مقصد کہتا ہے، کبھی آرزو، کبھی عزم کہہ کر پکارتا ہے، کبھی ایمان یا یقین۔ حصول مقصد کی آرزو میں جب شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اسے تعبیر کر، اور اس راستے میں جس قدر تگ و دو کی جائے اسے جہاد زندگی۔ اس کی اصطلاحات کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اگر آپ پیام اقبال کا مطالعہ کریں گے تو نہ صرف اس کا صحیح مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ قرآنی فکر کی وہ شمع بھی فروزہ تر ہو جائیں گی جنہیں میں اپنے خون جگر سے روشن کیے چلا آ رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ زندگانی را بقا از آرزو، زندگی باقی ہی آرزو کے نام۔ کاروانش را درا، اس کے قافلہ کے لیے چلنے کی آواز، ریل کی سیٹی جسے آپ کہتے ہیں، کاروانش را درا از آرزو، زندگی در آرزو پوشیدہ ہے۔ زندگی آرزو ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اصل او در آرزو پوشیدہ اصل۔ دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ ماذ تخلیق مقاصد زندہ ہے، ہم تو مقاصد کے پرپز کو تخلیق کرتے ہیں تو پھر ہم زندہ ہوتے ہیں۔ از شعائے آرزو کا زندہ ایم، ہم میں جو چمک پیدا ہوتی ہے تو وہ آرزو کی شعاع ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص کشمکش حیات سے فرار کی راہ اختیار کر کے غیر جانبداری کا نقاب اوڑھ لیتا ہے، اس کے دل میں شمع آرزو بجھ جاتی ہے، اس سے وہ زندہ انسانوں کی صف میں شمار ہونے کے قابل نہیں رہتا، جامد پتھر ہو جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ہر کے تخ میں آرزو در دل نکش، جس نے بھی اپنے دل کی کھیتی میں آرزو کا بیج نہ بویا، پائے مالے دیگراں چون سنگو خش، وہ دوسرے کے پاؤں کے نیچے روندا گیا، پتھروں کی طرح، اینٹوں کی طرح، گھوڑے کی طرح۔ آب و گل را آرزو آدم کو نہ، پانی اور مٹی کے پتلے کو صرف آرزو آدم بناتی ہے، اور آرزو مارا ز خود محرم کند، اور آرزو ہمارا تعارف خود ہم سے کراتی ہے۔ ہمارے راز ہم سے خود اس وقت کھلتے ہیں جب ہمارے دل میں آرزو بیدار ہوتی۔ اقبال کے نزدیک تعین مقصد کے بعد اس کے حصول کے لیے آرزو کا نام ہے۔
خودی ہے، اس کا فلسفہ خودی قرآن کے نقطۂ ایمان ہی کی تفسیر ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کا مقصد حیات کیا بتایا ہے جسے ان کا ایمان کہا جائے؟ بہت اہم چیز، مقصد کے بغیر زندگی نہیں، ایمان نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کیا ہے کہ جو قرآن نے مومن کے لیے متعین کیا؟ تفصیل میں جائیے تو اس کے لیے پورے قرآن کی تفسیر درکار ہوگی، لیکن اجمال کی طرف آئیے تو اس کی ایک آیت اس مقصد کو سامنے لے آئے گی، اور وہ آیت جلیلہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ حیات اور نظام زندگی دے کر بھیجا جو سراسر حق پر مبنی ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ نظام انسانوں کے خود ساختہ تمام نظامات پر غالب آ کر رہے، ہاں یہ بات مشرکین کو کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ خدا کے دیے ہوئے نظام کو انسانوں کے وضع کردہ ہر نظام پر غالب کرنا، یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ اس سے واضح ہے کہ اسلام ایک عظیم انقلابی پروگرام کا نام ہے جس کا مقصد خدا کے متعین کردہ نظام کو تمام نظام ہائے عالم پر غالب کرنا ہے۔ جو شخص اس نصب العین کو اپنی زندگی کا مقصد و منتہا قرار دے لیتا ہے اسے مسلم یا مومن کہا جاتا ہے، اور ایسے افراد پر مشتمل گروہ کو امت مسلمہ یا جماعت مومنین۔ یہ وہی جماعت ہے کہ جنہیں خدا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کو اپنی زندگی کا منتہا قرار دینے کے لیے سب سے پہلے فکری اور قلبی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب تک آپ دیگر تمام مقاصد سے منہ نہیں موڑیں گے اسے اپنی زندگی کا واحد نصب العین قرار نہیں دے سکیں گے۔ اسی کو قرآن نفسیاتی تغیر سے تعبیر کرتا ہے۔ سے انسان کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، منزل بدل جاتی ہے، آرزو بدل جاتی ہے، اور جب مقصد منزل اور آرزو بدل جائے تو اسی مثال کی روح سے جسے میں نے پہلے پیش کیا ہے، سفر حیات کی راہیں بدل جاتی ہیں، اس کے رفقائے سفر بدل جاتے ہیں۔ اسی کا نام ماحول کی تبدیلی ہے جسے قرآن ما بقوم کہہ کر پکارتا ہے۔ یوں قرآن کے عطا کردہ اصول کے مطابق انسان کی داخلی تبدیلی سے اس کے خارجی احوال و قوائف بدل جاتے ہیں۔ قرآن انسان کے اندر اسی قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں قرآن کو دیکھنے کے بعد تو بزم امکان کی ہر شے حسین تر ہو جاتی ہے کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جہاں چوں دیگر شود کے معنی کہ نتیجے میں جہاں دیگر شود کے معنی یہ ہے کہ پھر اشیاء کائنات کے اقدار بدل جاتی ہیں، ان کی اہمیتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ جب آپ کا ارادہ کنونشن میں شرکت کا تھا تو آپ لاہور کی طرف آنے والی بس کے پیچھے لپک کر جاتے تھے اور خود اپنے گھر کی طرف جانے والی بس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا تو آپ کی نگاہوں میں بسوں کی قدر و قیمت الٹ گئی، لاہور کی طرف آنے والی بس میں کوئی جاذبیت نہ رہی اور گھر کی طرف جانے والی بس آپ کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ یہ ہے مقصد کی تبدیلی عزیزان مان، جس سے خارجی ماحول میں تبدیلی پیدا ہوتی۔ مقصد کے بدل جانے سے خارجی اشیاء کی قدر و قیمت یوں بدل جاتی ہے۔ اشیاء کائنات بلکہ انسانی رشتوں تک کی یہی تقابلی قدر و قیمت اور اضافی کشش و جاذبیت ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ قل
پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ دنیا کی ہر متاع، جاذبیتیں، کشش، زینتیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹھکرایا جائے، ان سے نفرت کرتی جائے، ان کو حاصل کرنا چاہیے، ان سے متمتع ہونا چاہیے، لیکن ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بڑے غور سے سننے کی ہے یہ آیت عزیزہ نے۔ مانے رسول اعلان کر دو، اسے واضح الفاظ میں کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ یا اولاد، تمہارے بھائی بند یا ازواج، تمہارے اعزاء و اقارب یا مال و دولت، تمہارا کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے محلات جسے تم اس قدر محبوب رکھتے ہو، غرض ہے کہ دنیا کی جاذب سے جاذب تر شے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس نظام خداوندی کی راہ میں جسے اس کا رسول قائم کر رہا ہے جد و جہد سے زیادہ عزیز ہو گئی، تو پھر تم اپنے مقدر و مستقبل کے لیے خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وَتَرَبَّصُوا، اگر ان میں سے کوئی شے بھی اس سے زیادہ عزیز ہو گئی، کنونشن میں آنے کا ارادہ رکھنے والوں، اگر کنونشن کی طرف آنے والی بس سے زیادہ کوئی اور سواری بھی تمہاری نگاہوں میں ہو گئی، تو پھر انتظار کرو خدا کے فیصلے کا۔ وہ اس قوم پر کشادگی راہ نہیں کھولا کرتا جو غلط راہوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے نگاہ کی تبدیلی جو قرآن کے مقرر کردہ نصب العین کو مقصد حیات قرار دینے سے واقع ہو جاتی ہے، اور جس سے خارجی اشیاء کی اقدار بدل جاتی ہیں، ان کی جاذبیتیں بدل جاتی ہیں۔ اس وقت ہر عبد مومن کی زبان پر یہ ہوتا ہے، عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، عشق میں ایک تم ہمارے ہو۔ قرآن کریم نے اپنے مقرر کردہ نصب العین کی طرف جانے والے پروگرام کو نظام صلاۃ سے تعبیر کی۔ اس پروگرام میں ان اجتماعات کو بھی جنہیں اب نماز کہہ کر پکارا جاتا ہے بڑی اہمیت حاصل۔ غور سے سنیے یہ اہمیت عزیزان مان۔ جب آپ اس کی نیت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے دنیا کی تمام جاذبیتوں اور مقاصد سے منہ موڑ کر خدا کے مقرر کردہ مقصد کو اپنا نصب العین حیات قرار دے رکھا ہے۔ میرا رخ سیدھا اسی منزل کی طرف ہے، وہی میرا قبلہ مقصود اور کعبہ مراد ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی اور مقصد، کشش یا جاذبیت کو شریک نہیں کرتا۔ اس نیت کے بعد آپ اس مقصد کے حصول کی آرزو کا بار بار اعادہ کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز۔ اس نیت کے بعد آپ اس مقصد کے حصول کی آرزو کا بار بار اعادہ کرتے ہیں، اور یہ نفسیات کا اصول ہے کہ جس آرزو کا بار بار اعادہ کیا جائے اس میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریق سے آرزو میں پختگی پیدا کرنے کا نام دعا ہے۔ یوں آرزو میں پختگی پیدا کرنے کا نام دعا ہے۔ دیکھیے اقبال نے اس حقیقت کو اپنی اس نظم میں کس حسن و خوبی سے پیش کیا ہے جس کا ایک مصرع میرے استقبالیے کا عنوان ہے۔ نظم ہے: تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، اور وہی شراب، وہی ہاؤ رہے بس۔ یہی نمازیں اور یہی روزے، یہی حج اور یہی زکوٰۃ، ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی شراب، وہی ہاؤ رہے باقی، اور طریقے ساقی اور رسم کدو بدل جائے۔
تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ یہ ہے کفر سے اسلام لانا عزیزان ایمان۔ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہی مقصد حیات تھا، یعنی دین الحق، نظام خداوندی کو نظام ہائے عالم پر غالب کرنا۔ انہوں نے اپنے یقین محکم اور عمل فہم سے چند سالوں کے عرصے میں ایسا کر کے دکھا دیا۔ اس زمانے میں ایران اور رومت الکبریٰ کے نظام ہی دنیا میں سر بلند اور غالب نظام تھے۔ قرآنی نظام نے ان دونوں نظاموں کو شکست دے کر اپنے نظام کو غالب کر کے دکھا دیا۔ یاد رکھیے، صدر اول کی فتوحات علاقوں اور ملکوں کی فتوحات نہیں تھیں، وہ انسانوں کے وضع کردہ نظاموں پر نظام خداوندی کی فتح تھی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا عملی مظاہرہ۔ تاریخ کا یہ عجیب المیہ ہے کہ ایک انقلابی نظام جن عناصر کو شکست دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد خود بخود نہیں، بڑا فرق ہے اس میں اور کمیونزم کے فلسفے میں، کچھ عرصے کے بعد جب اس انقلاب آفری جماعت کے اخلاق کے مقاصد حیات بدل جاتے ہیں اور اس طرح ان کی انقلابی قوتوں میں ضعف آنے لگتا ہے، تو وہ شکست خوردہ عناصر اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے ابھر آتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنیک عجیب اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے قدیم نظریات اور رسومات کا احیاء نہیں کرتے، کیونکہ اس جماعت کے وارثوں کو ان الفاظ و ارکان سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ ان کے نظریات کے لفظوں اور ان کے ارکان کی شکلوں کو علی حال ہی قائم رہنے دیتے ہیں، صرف ان کا مقصد حیات بدل دیتے۔ امت مسلمہ کا مقصد حیات دنیا میں نظام خداوندی کا غالب کرنا تھا۔ وہ اس مقصد کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر کے انفرادی نجات کو مقصود زندگی قرار دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دین کو مذہب سے بدل دینا۔ نزول قرآن سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ وہ اپنے آغاز میں دین تھے، شکست خوردہ قوتوں نے انہیں بعد میں مذہب میں تبدیل کر دیا۔ یہی کچھ اسلام کے ساتھ ہوا۔ اس نے نظام خداوندی کے قیام سے ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری کو شکست دی تھی۔ جب مسلمانوں کا مقصد حیات بدل گیا تو یہ قوتیں ابھری۔ انہوں نے قرآن کے حروف، معتقدات کے الفاظ، نظام خداوندی کے پروگرام کے ارکان، صوم و صلاۃ وغیرہ کی شکلوں کو علی حال ہی رہنے دیا، لیکن ان کے مفہوم کو بدل دیا، مقصود کو بدل دیا، اور اس کے بعد عوام کے دل میں اس عقیدہ کو راسخ سے راسخ تر کرتے چلے گئے کہ یہی اسلام ہے اور اسی کا قائم رکھنا مسلمانوں کا مذہبی فریضہ، جس سے خوشنودی باری تعالی حاصل ہوتی ہے۔ اب ان کے علماء کرام کا فریضہ نظام خداوندی کو دیگر نظامات پر غالب کرنا نہ رہا، بلکہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں مذہب اسلام کی افضلیت ثابت کرنا رہ گیا۔ نہیں بلکہ خود ان کے اپنے اندر مختلف فرقوں کے نزدیک اسلام کی خدمت یہ قرار پا گیا کہ دوسرے فرقوں کے مسلک کے مقابلے میں اپنے فرقہ کے مسلک کی برتری کو ثابت کر دیں۔ اب ان کے نزدیک بحث طلب مسائل اس قسم کے رہ گئے کہ نماز میں آمین خفی آواز سے کہنی چاہیے یا بلند آواز سے، ہاتھ نیچے باندھنے چاہیے یا اوپر باندھنے چاہیے، یا پھر اس قسم کے نظری مباحث کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات۔ سابقہ اقوام جب اس سطح پر اتر آتی تھی تو ان کی طرف خدا کا ایک اور رسول آ جاتا تھا جو خدا کا نظام ان کے سامنے پھر سے رکھ دیتا اور اس طرح مذہب کو دین سے بدل دیتا تھا۔ لیکن
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ ضابطہ حیات چونکہ مکمل، غیر متبدل، محفوظ اور تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک نظام خداوندی کا منشور تھا، اس لیے حضور کے بعد کسی مامور من اللہ کے آنے کی ضرورت نہ تھی۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارا دین بھی مذہب سے بدل جائے تو تمہارے لیے کرنے کا کام یہ ہوگا، یہ ہے غور طلب عزیزاً احمد، کیونکہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر تمہارا دین بھی مذہب سے بدل گیا تو تمہارے لیے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ تم قرآن کے متعین کردہ مقصد یعنی دین خداوندی کو نظام عالم پر غالب کرنے کا مقصد از سر نو اپنے سامنے رکھ، سمجھنے کی خاطر اسے تجدید مقصد کہہ لیجیے۔ دیکھیے قرآن اس عظیم حقیقت کو کس قدر بلیغ انداز میں پیش کرتا ہے، بڑی غور طلب ہے یہ آیات عزیزان من۔ وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر۔ یا ایھا الذین آمنوا مخاطب کرتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کا۔ یہاں یہ بات بظاہر عجیب سی لگے گی کہ جن لوگوں کو خود خدا اے ایمان والوں کہہ کر پکارتا ہے وہ انہیں ایمان لانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بڑی عظیم حقیقت ہے اور گہرے غور و فکر کی محتاج۔ جو قوم مذہب کی سطح پر اتر آتی ہے لیکن اپنے آپ کو منسوب اسی دین کی طرف کرتی رہتی ہے، قرآن انہیں دیگر مذاہب سے الگ کر کے ان کے ملی تشخص کو تسلیم کرتا ہے، اس نہج سے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے خدا کے مقرر کردہ مقصد کو فراموش کر دیا ہوتا ہے، اس لیے ان سے کہتا ہے کہ تم پھر سے اپنے سامنے اسی مقصد کو رکھ۔ اسی کو میں نے تجدید مقصد کہہ کر پکارا ہے۔ اس حقیقت کو سورہ صف میں مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان کے ارادے یہ ہیں کہ یہ خدا کے اس نور کو اپنی آنکھوں سے بجھا دیں، لیکن خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کفار پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کا یہ نور کیا ہے جس کے بجھانے کی تدابیر مخالفین کرتے ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت اور دین الحق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام نظام عالم پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکین پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ نور جسے بجھانے، ناکام بنانے کی سازشیں ہوں گی، خدا کا متعین فرمودہ نظام زندگی ہے۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ ننجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نشان بتائیں جو تمہیں الم انگیز عذاب سے بچا لے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کے لیے تمہیں دار اللہ بننا پڑے گا، خدا کے مدد کرنے والے، اور جب تم ایسے بن جاؤ گے تو تمہیں خدا کی نصرت اور فتح نصیب ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ خدا کا وہ کون سا نور ہے جسے بجھانے کے لیے مخالفین ہزار تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں؟ تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اگر اسلام مذہب کی شکل میں رہے تو کوئی بھی اس سے تعرض نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی میں
سمجھا یہی جاتا تھا کہ یہ ایک نیا مذہب ہے، لہذا نہ تو اہل عرب نے اس کے خلاف کوئی اجتماعی اور منظم تدبیر کی، اور نہ ہی ایران اور بازنطینی حکومتوں نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ لیکن مدنی زندگی میں جو ہی اس نے ایک نظام کی شکل اختیار کرنا شروع کی، قریش بھی ہجوم کر کے ابھر کر آ گئے، اور ایران اور بازنطینی حکومتوں میں بھی اس کے خلاف حرکت پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنے اس خطاب میں جو میں نے گزشتہ اگست میں یوم آزادی کی تقریب پر پیش کیا تھا، اور جس کا عنوان تھا ہمارا ازلی دشمن، اس حقیقت کو تاریخی شواہد کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ مخالفین کی ساری کوششیں یہ چلی آ رہی ہیں کہ اسلام بحیثیت مذہب تو بے شک زندہ رہے، لیکن یہ نظام مملکت کی شکل نہ اختیار کرنے پائے۔ ہندوستان میں انگریز نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی تھی، لیکن جب اس نے وہابی تحریک سے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اسلام دین کی حیثیت نہ اختیار کر جائے، تو اس نے اس کی روک تھام کے لیے تحریک احمدیت کھڑی کر دی، جس نے جہاد بالسیف کو جہاد اصغر کہہ کر حرام قرار دیا، اور اسلام کو بحیثیت مذہب باقی رکھنے کی کوششوں کو جہاد اکبر کہہ کر پکارا۔ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ ہماری مذہبی پیشوائیت نے اس تحریک کی مخالفت کی، لیکن مذہبی کی سطح پر اسلام بحیثیت دین ان کی نظروں سے بھی اوجھل رہا۔ ان حالات میں فطرت کی کرم گستری نے ہمارے ہاں ایک دیداور پیدا کیا، جس نے اپنی قرآنی بصیرت کی روشنی میں اسلام کا تصور بحیثیت دین کے پیش کیا، اور جس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خدا اور رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا تھا، اس امت سے کہا کہ وہ اپنے مقصد حیات کی تجدید کرے اور نظام خداوندی کو دوبارہ متشکل کر کے اسے دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر کے دکھا دے۔ پاکستان کا نظریہ اقبال کی اسی دعوت کی عملی تشکیل کا نام تھا۔ ظاہر ہے کہ اس تصور کی مخالفت انگریز اور ہندو دونوں کی طرف سے ہونی تھی۔ یہ مخالفت ہوئی اور شدت کے ساتھ ہوئی۔ ہندو نے اس مقصد کے لیے مسلمان علماء کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں اس امر کی ضمانت دے دی کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں سیکولر نظام کی حکومت قائم ہوگی، جس میں امور مذہبی بدستور علماء کے ہاتھ میں رہیں گے۔ یہ تھی وہ جنگ جو اقبال کو انگریز، ہندو، تحریک احمدیت اور نیشنلسٹ علماء کے خلاف لڑنی پڑی، اور جسے ان کی وفات کے بعد بحمدہ تعالی ضلوع اسلام نے جاری رکھا۔ اقبال نے اسلام کو دین سے مذہب میں تبدیل کرنے کی سازش کو ابلیسی قرار دیا ہے، اور اسے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ایسے محاکاتی انداز میں واضح کیا ہے کہ بصیرت اس پر وجد کرنے لگ جاتی۔ عزیزان من فرصت ہو، فکر ملے، اقبال کی اس نظم کو بڑے غور و فکر سے پڑھیے۔ لیکن مذہب پرست گروہوں کی اس تمام مخالفت کے باوجود پاکستان وجود میں آ گیا تو یہ قوتیں بھی ساتھ ہی ادھر آ گئی۔ اگرچہ یہاں نیشنلسٹ علماء کے وابستگان دامہ نے بھی کوشش جاری رکھی کہ یہاں اسلام بحیثیت مذہب ہی کے زندہ رہے، نظام کی شکل نہ اختیار کرنے پائے، لیکن اس بات میں منظم کوشش جماعت اسلامی کی طرف سے اسی طرح جس طرح ہندوستان میں تحریک مرزائیت نے اس کی مخالفت کی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس بیان پر بہت سی جبینیں شکن آلود ہو جائیں گی اور بہت سے قلوب ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ میں نے جماعت اسلامی کو اس کے مخالفین کی صف اول میں کھڑا کر دیا ہے، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم مذہب کے معاملے میں بڑے سطح بین اور جذباتی واقع ہوئے،
جب مرزا غلام احمد نے اپنی تحریک کی ابتدا کی تو وہ اسلام کے پرجوش مبلغ اور مناظر کی حیثیت سے سامنے آئے اور اپنی پہلی تصنیف براہین احمدیہ میں عیسائیوں اور آریوں کی بھرپور مخالفت کی۔ اس سے مسلمانوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھا لی، حتیٰ کہ اس زمانے کے اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی ان کی اسلامی خدمات کی بے حد تعریف کی۔ ان کی یہی تعریف تھی جسے اب احمدی حضرات مرزا صاحب کو حامی اسلام ثابت کرنے کے لیے اچھال کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ خود مرزا صاحب کے الفاظ میں، یہ ان کے الفاظ تھی، خود مرزا صاحب کے الفاظ میں یہ ایک پیچ تھا جس میں یہ لوگ پھنس گئے تھے۔ یہی کچھ یہاں جماعت اسلامی کے ضمن میں ہو رہا ہے۔ اسے اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والی پرجوش جماعت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کی ساری قوتیں اس بات کے لیے صرف ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں قرآنی نظام قائم نہ ہونے پائے، اسلام مذہب ہی کی حیثیت سے باقی رہے۔ یہ موقع اس کی تفصیل میں جانے کا نہیں۔ اس کنونشن میں کہ ایک اجلاس میں ایک مقالہ اس موضوع پر بھرپور طور پر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر کہوں گا کہ طلوع اسلام 25 سال سے اس باب میں مسلسل لکھتا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت میں صرف ایک نقطے پر اکتفا کروں، دین الحق یا اسلامی نظام کے معنی خدا کی کتاب قرآن مجید کی حکمرانی، جس میں مذہب اور سیاست، دین اور دنیا میں سنویت نہیں ہوتی۔ مودودی صاحب پاکستان میں اسلامی نظام کا یہ خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں اور پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق وضع ہوں۔ آپ سوچئے کہ پرسنل اور پبلک لاز میں یہ تفریق مذہب کی ایجاد ہے یا نظام خداوندی کا تقاضا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں اور خلافت راشدہ میں پرسنل لاز اور پبلک لاز میں اس طرح سے تفریق ہوتی تھی؟ یہ تفریق آپ کی عہد ملوکیت کی پیدا کرتا ہے جب دین مذہب میں بدل گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اسی کو جاری رکھا جائے، اسی کی گرہیں مضبوط کی جائے، آگے بڑھیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق، لیکن 20 سال تک یہ دھول اڑانے کے بعد کہہ دیا، سنیے کیا کہا، کہ کتاب و سنت کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ایسا ضابطہ مرتب نہیں ہو سکتا جسے تمام فرقے اسلامی تسلیم کرنے یاد آ جائے۔ پرسنل لاز تو ہر فرقے کے اپنے اپنے پہلے ہی رکھ لی، پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق واضح، اور 20 سال کے بعد کہا کہ کتاب و سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں مرتب ہو سکتا جسے تمام فرقے اسلامی تسلیم کرنے۔ اس پر سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا کیا جائے؟ جواب ملا کہ چونکہ ملک کی اکثریت حنفی المسلک ہے، اس لیے یہاں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے۔ اس پر ان فرقوں کی طرف سے شور مچ گیا جو فقہ حنفی کے قائل نہیں، اہل حدیث، شیعہ حضرات، دیگر تمام۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس فقہ کو اسلامی مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں اسلامی قانون کی حیثیت سے ہم پر نافذ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اس ایک نقطہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جماعت یہاں نظام خداوندی قائم کرنا چاہتی ہے یا مذہب کی جس شکل میں اسلام چلا آ رہا ہے اسی کو باقی اور قائم رکھنا۔ اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا لیجئے کہ کیا یہ وہی گہری سازش نہیں کہ مسلمانوں کو ایک ایسی مملکت مل جانے کے بعد بھی جسے انہوں نے نظام خداوندی کے قیام کے لیے حاصل کیا تھا، جہاں وہ نظام قائم نہ ہو سکے، اسلام و دستور مذہب کی شکل میں باقی رہے۔ عزیزان مان، جس طرح غیر منقسم ہندوستان میں اس سازش کے خلاف طلوع اسلام نے آواز بلند کی تھی، اسی طرح یہاں بھی اس کے خلاف طلوع اسلام ہی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے میرے خلاف جو شد و مد سے مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں نہ انکار و اقرار حدیث
اس میں سوال نہ انکار و اقرار حدیث کا ہے، نہ اتباع و مخالفت سنت کا، نہ 3 وقتوں کی نماز کا، نہ 9 دنوں کے روزے کا۔ یہ سب جھوٹے الزامات ہیں جو میرے خلاف ایک خاص پلان کے تحت تراشے گئے ہیں۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ عوام میری آواز نہ سننے پائیں اور اس طرح ان کی یہ سازش بے نقاب نہ ہو سکے۔ اسی کنونشن کے ایک اجلاس میں ایک مقالہ اس موضوع پر بھی آ رہا ہے کہ یہ 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے کے پس پردہ کیا ہے۔ بڑے حقائق منکشف ہوں گے آپ کے اوپر سامنے عزیزان من۔ اس وقت ساری دنیا میں ایک ہی نظام رائج ہے جسے سیکولرزم کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا ملخص یہ ہے کہ انسانی معاملات کے حل کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، انہیں انسان اپنی عقل و فکر کی روح سے خود حل کر سکتا ہے۔ یورپ کی عیسائی سلطنتیں ہوں یا ان سے متاثر مسلمانوں کی مملکتیں، بھارت کی سناتنی حکومت ہو یا روس اور چین کا مبنی بر دہریت نظام، ان سب میں قدر مشترک یہی عنصر ہے کہ انسانی معاملات کے حل کے لیے وحی کی ضرورت نہیں۔ مذہب چونکہ انسانی معاملات میں دخل نہیں دیتا، اس لیے یہ مملکتیں کسی مذہب سے بھی تعرض نہیں کرتی۔ اور تو اور روس اور چین میں بھی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ بنگلہ دیش کو ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں ملا لیا جاتا۔ اس نے کہا کہ ہم اس بات سے پر اعتراض نہیں کرتے کہ یہ ایک الگ مملکت کیوں مسلمانوں کی بن گئی ہے، ہمارا اعتراض تو یہ تھا کہ اسلامی مملکت نہ بنے۔ انہوں نے چونکہ اپنا نظام سیکولر رکھا ہے اس لیے ہمیں اپنے ساتھ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان جو باقی ہے وہ اپنا نظام بھی سیکولر بنا دے، ہم ان کے خلاف کبھی ایک قدم نہیں اٹھائیں گے۔ سوچا آپ نے مخالفت کس چیز؟ اسلام بحثیت دین کے مخالفت ہے، اسلام بحثیت مذہب کے مخالفت نہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں، یہ جو سیکولر نظام والے ہیں، کہ ان کے اس نظام کا کوئی نظام مقابلہ کر سکتا ہے اور اس پر غالب آ سکتا ہے تو وہ قرآن کا پیش کردہ نظام ہے۔ اس لیے ان سب کا مشترکہ مقصد اور متحدہ کوشش یہ ہے کہ یہ نظام کہیں بھی قائم نہ ہونے پائے۔ اس کا امکان پاکستان میں تھا کیونکہ یہ ایک ایسا خطہ ارض تھا جس میں پہلے کوئی نظام قائم نہ تھا، اور اس کا تصور دینے والوں اور مطالبہ پیش کرنے والوں کے سامنے مقصد یہی تھا کہ اس سرزمین میں قرآنی نظام قائم کیا جائے۔ اس مقصد کو ناکام بنانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہاں مذہب کا جال اس وسیع پیمانے پر پھیلا دیا جائے کہ کوئی اس سے نکلنے ہی نہ پائے۔ آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ تشکیل پاکستان کے وقت یہاں مذہبی پیشوائیت کی حالت کیا تھی اور آج اس کا پھیلاؤ کس قدر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کچھ نہ قربانی کی کھالوں سے ہو سکتا ہے، نہ مسجد کی صندوقچیوں کے چندوں سے، اس کے لیے تو دست غیب کی ضرورت۔ مرزا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میری حالت ابتدا میں یہ تھی کہ 10 روپے کی آمدنی کی بھی توقع نہیں تھی، لیکن اب دروسین میری طرف سیلاب کی طرح عمدے چلے آ رہا ہے۔ مذہب اسی قسم کے سہاروں سے قائم رہتا اور آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ ہیں عزیزان مان وہ جھکڑ جن میں آپ قرآنی دعوت کے اس ننھے سے دیے کو جلاتے چلے آ رہے ہیں، اور جس میں دنیاوی اسباب و ذرائع کا کھیل نہیں، خود آپ کا خون جگر جلتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ہوا ہے گو تند و تیز لیکن کن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خسروان۔ اس بے سر و سامانی کے باوجود آپ کی اس استقامت کا نتیجہ ہے کہ خدا کی کائناتی قوتیں جنہیں زمانے کے تقاضے کہہ کر پکارا جاتا ہے آپ کی ہم نوا ہیں۔
اور احمدیوں کے متعلق معاف رکھیے گا، میں بار بار یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، تحریر میں یہ کوٹڈ ہوتا ہے، تقریر میں تو یوں نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اس لیے مرزائیوں کی بجائے احمدی کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس لفظ سے چڑ ہے، ہم اسے گالی سمجھتے ہیں، اور ہمارے خدا نے یہ کہا تھا کہ تم بت پرستوں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو، اس لیے میں اس کے بت کو گالی نہیں دیتا، اور ان کو اسی طرح سے کوٹڈ میں احمدی کہہ کر پکار رہا ہوں۔ احمدیوں کے متعلق حالیہ فیصلہ اس کی تازہ ترین شہادت ہے۔ یہ فیصلہ، یہ ایک اور اہم نقطہ آیا ہے، یہ فیصلہ اس لحاظ ہی سے اہم نہیں کہ میں نے جو آواز آج سے 40 سال پہلے اٹھائی تھی اور بہاولپور کی ایک ریاست نے اس کے مطابق مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اور جس مطالبہ کو علامہ اقبال نے ایک تحریک کی شکل میں پیش کیا تھا، اسے مملکت پاکستان نے آئینی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انقلاب آفری اقدام ہے، جس کے نتائج اور عواقب بڑے دور رس ہے۔ اسے غور سے سنی، صرف یہ فیصلہ نہیں بلکہ اس میں ایک اور بات میں نے ابھی کہا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش یہ ہوئی تھی کہ اسے دین کی جگہ مذہب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دین میں مذہب اور سیاست میں تنویت نہیں ہو، تمام امور کا فیصلہ اسلامی مملکت کرتی۔ مذہب میں حکومت اور مذہبی پیشوائیت میں ایک ہم سمجھوتا ہوتا ہے جس کی روح سے مذہبی امور مثل اعتقادات، عبادات، پرسنل لاز وغیرہ مذہبی پیشوائیت کے دائرہ اقتدار میں رہتے ہیں اور دنیاوی امور حکومت کے اختیار میں۔ مسلمانوں میں صدر اول کے بعد یہ تنویت پیدا ہوئی اور مسلسل آگے بڑھتی گئی۔ یہی کیفیت انگریز کی عملداری میں ہندوستان میں بھی قائم تھی، اس فرق کے ساتھ کہ اس سے پہلے مذہبی پیشوا جسے قتل کرنا چاہتے تھے یا مملکت جسے قتل کرانا چاہتی تھی، یہ حضرات اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر کے اسے مرتد قرار دے دیتے تھے، اور مرتد کی سزا ان حضرات کی شریعت کی روح سے قتل تھی، قرآن کی روح سے ایسا نہیں۔ انگریزوں نے اس طرح کے قتل کو تو روک دیا، لیکن ان حضرات نے کفر سازی کے اپنے مشغلہ کو جاری رکھا۔ اس سے صرف ان کے جذبہ انتقام و نفرت کی تسکین ہوتی تھی، عملاً اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جس کے خلاف یہ کفر کا فتویٰ صادر کرتے تھے وہ مسلمان کا مسلمان ہی تصور اور تسلیم کیا جاتا تھا۔ مثلا ہمارے مذہبی فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں جس پر فریق مخالف نے کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہو، لیکن اس کے باوجود ان فرقوں سے وابستہ سب مسلمان تسلیم کیے جاتے۔ میں ان حضرات کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہا کہ آپ اپنا وقت اور توانائیاں کفر سازی کے اس بیکار اور تخریبی مشغلہ میں ضائع کرنے کے بجائے یہاں قرآنی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ جو فتویٰ حکومت کی طرف سے صادر ہوتا ہے وہ کس قدر مؤثر ہوتا ہے، لیکن یہ اسے کس طرح مان لیتے۔ ان کا تو مشن ہی قرآنی نظام خدا بندی کی مخالفت تھا، لیکن قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ کائنات میں جو کوئی بھی ہے اسے قوانین خداوندی کے سامنے جھکنا ہے، جو طوعاً ایسا نہیں کرتے انہیں کرہن ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جب ان حضرات نے طوعاً ایسا نہ کیا تو فطرت کے پروگرام نے ان سے کرہن ایسا کرا دیا۔ مسئلہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ حضرات 1953 کے ہنگامے کے بعد خاموش رہتے تھے کہ ربوہ اسٹیشن کا حادثہ نمودار ہو گیا جس نے ملک میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس تزلزل اور ارتعاش میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کے تمام فرقوں کے علماء حضرات حکومت سے درخواست کر رہے ہیں، بلکہ اسے مجبور کر رہے ہیں
کہ وہ احمدیوں کے کفر و اسلام کا فیصلہ کرے. یعنی یہ حضرات اپنے اس حق اور اقتدار سے جسے چھوڑنے کا یہ کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے، آج خود دستبردار ہو کر اسے حکومت کے سپرد کر رہے ہیں اور حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس کو اختیار کر کے استعمال کرے. جیسا کہ میں نے اسی مہینے کے طلوع اسلام کے لامات میں لکھا ہے، یہ حضرات حکومت پر زور دے رہے تھے اور میں فطرت کی اس ستم ظریفی پر زیر لب خندہ تھا کہ یہ نہ صرف حکومت پر زور دے رہے ہیں بلکہ اس بھٹو پر زور دے رہے ہیں کہ وہ احمدیوں کے کفر و اسلام کا فیصلہ کرے جسے ابھی کل ہی یہ خود کافر قرار دے چکے ہیں. ایک کافر سے کہہ رہے ہیں ایک کافر قرار دے. حکومت نے اس اختیار کو سنبھالا اور فیصلہ دے دیا جس پر ان حضرات نے حکومت اور مسٹر بھٹو کو مبارکباد کے تار دیے. اس طرح انہوں نے خود دیکھ لیا کہ ان کی طرف سے کفر کے فتوے صادر کرنے اور حکومت کی طرف سے فیصلہ کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ 90 برس سے فتوے صادر کرتے رہے تو احمدیوں کا کچھ نہ بگڑا. حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ غیر مسلموں کی صف پہ جا کے کھڑے ہو گئے. یہ ہے عزیزان من وہ اقدام جسے میں نے انقلابی قرار دیا ہے نا انقلابی، ہے نا اس کے اندر چھپی ہوئی ایک عظیم حقیقت. ہماری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جو مذہبی پیشوائیت نے تسلیم کیا ہو کہ اعتقادات کے غلط اور صحیح ہونے کے متعلق فیصلہ کرنا مذہبی پیشوائیت کا نہیں حکومت کا حق ہے. ہماری تاریخ سے مراد مسلمانوں کی تاریخ، صدر اول نہیں. کہیے قافلہ قرآنی کے رفیقوں، یہ عظیم انقلابی اقدام ہے یا نہیں جو اس طرح ظہور میں آیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے 25 سال سے جو تگ و تاز شروع کر رکھی تھی بارگاہ خداوندی سے، اس کی قبولیت کی نظیر جا فضا آپ کو مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ خدا کی اس نعمت عظمیٰ پر میں آپ کو تمام رفقاء کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ معاملہ، یہ پہلا قدم در حقیقت ایک نظیر، ایک پریسیڈنٹ ہے جو اس طرح سے قائم ہو گیا ہے اس امر کے لیے کہ جن امور کو سنویت مذہبی معاملات کہہ کر پیشوائیت کی تحویل میں دیتی تھی ان میں بھی فیصلے کا حق حکومت کو ہے، مذہبی پیشوائیت کو حق نہیں ہے. اس نظیر کے قائم ہونے کا نتیجہ کس قدر تحیر انگیز ہے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے، اور وہ یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی صاحب کی ساری عمر یہ کہتے ہوئے گزر گئی کہ حکومت کا حق صرف صالحین کو حاصل ہے اور صالحین سب ان کی جماعت میں شامل کر لیے گئے ہیں. وہ انہیں یہ کہہ کر اقتدار حکومت سنبھالنے کے لیے تیار کرتے رہے. ان کے الفاظ اپنے صالحین، اپنی جماعت کے لوگ، تم خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، نا خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگان خدا کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری کی جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات سر انجام دو. اسی کوشش اور جدوجہد کا نام جہاد ہے. ساری عمر وہ یہ کہتے رہے چھین لو ان کے ہاتھ سے حکومت تمہارا ہی حق ہے. اب وہی مودودی صاحب فرما رہے ہیں، غور سے سنیے، کہ جن لوگوں نے احمدیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے یعنی یہ حکومت ارباب اقتدار اور ان کے ممبر، اللہ تعالیٰ انہی کو اسلامی قوانین کے نفاذ کا ذریعہ بنائے. آگے الفاظ، مسٹر بھٹو اپنے ہاتھ سے یہ کام سر انجام دے. ہم اس بات کے حق میں نہیں کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے اور اسلامی نظام کا نفاذ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہو. جو شخص یا جماعت بھی اس کام کو انجام دیتی ہے وہ ہماری منہ سے نہ سوچیے عزیزان من کہ یہ کوئی معمولی درجے کا انقلاب ہے. عزیزان من، اب میں اس فیصلہ کے دیگر تضمنات کی طرف آتا ہوں. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول نہ مانے اور خود مدعی نبوت ہو
وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص ایسے مدعی نبوت کو نبی یا مذہبی مصلح تسلیم کرے وہ بھی غیر مسلم۔ یہ تعریف منفی یا نیگیٹو ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں، جو شخص یہ مانے وہ مسلمان نہیں، یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ بتایا جائے کہ مسلمان کسے تسلیم کیا جائے گا، مسلمان ہونے کے لیے کیا شرائط ہے۔ یہ سوال نہایت اہم ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت کی کشتی اسی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹی تھی۔ ہمارے علماء کرام یہ نہیں بتا سکے تھے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ شک شامل ہے کہ مملکت کا دین اسلام ہے، یہ بھی کہ کم از کم صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری۔ جس طرح ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم قرار دینا تقاضائے آئین تھا، اسی طرح یہ متعین کرنا بھی آئین کا تقاضا ہے کہ مسلمان کسے تسلیم کیا جائے گا۔ اس مثبت ڈیفینیشن، پازیٹو ڈیفینیشن سے بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ کیا الجھنیں؟ مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں شخص خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ خدا کا تصور جاگیردارانہ نظام کا وضع کردہ وہمہ ہے۔ فلاں شخص وحی کا قائل نہیں، وہ کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریفارمر اور جینیس تھے، اور قرآن معاذ اللہ ان کی اپنی فکری تخلیق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی نظریہ، اصول، قدر یا قانون ابدی اور غیر متبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سوسائٹی کے وضع کردہ ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کو حق ہے کہ جو قانون چاہے وضع کرے اور جس میں چاہے تغیر و تبدل کر دے۔ کوئی کہتا ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی محض ایک اخلاقی دباؤ ہے، موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ سب کچھ کہتے ہیں اور اس کے باوجود مسلمان کہلاتے اور مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ ہماری مملکت کی بنیاد اسلام پر ہے۔ ابھی اگلے دنوں مسٹر بھٹو نے ایک امریکن رپورٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ہماری مملکت کا وجود ہی اسلام کا رہین منت ہے۔ تو جب ہماری مملکت کی پوزیشن یہ ہے تو مملکت کے لیے ضروری ہے کہ جس نظریے پر اس کی اساس و بنیاد ہے اس کی وضاحت کرے اور یہ متعین کرے کہ اس نظریے کا حامل کسے سمجھا جائے گا اور اس کا منکر کسے۔ یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کا نیشنل قوم، جب یہ متعین ہو جائے گا تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ کون کون سے بنیادی نظریات اور اصول ہیں جن کے خلاف کچھ کہنا کرنا یا ان کی نشر و اشاعت قانونی جرم اور مستوجب سزا ہے۔ اس وقت معاشرہ میں اسلام کے خلاف جو افواہ و خرافات کی عام نشر و اشاعت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسے متعین نہیں کیا کہ اسلام کے بنیادی نظریات کیا ہیں جن کے خلاف کچھ کہنا قانوناً جرم ہے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ یہاں مذہب کے نام پر وچ ہنٹنگ شروع کر دی جائے، مطلب یہ ہے کہ متعین کیا جائے کہ فلاں نظریات اسلام کی اصل و اساس ہیں، ان کا ماننے والا مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اور مملکت اسلامیہ پاکستان میں ان کے خلاف خیالات و نظریات کی اشاعت قانوناً جرم متصور ہوگی۔ اگرچہ یہ میرا فریضہ نہیں، یہ حکومت کا فریضہ ہے، لیکن ایک مشورے کے طور پر، ایک تجویز کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے اقرار نامے کو آئین میں شامل کر دیا جائے تو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ بڑی جرأت آزما یہ بات تھی۔ سارے پاکستان کے مسلمان یہ نہیں بتا سکے تھے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا چیز ماننے سے مسلمان ہوتا ہے، تو میں تو جرأت کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے اقرار نامے کو آئین میں شامل کر دیا جائے تو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی۔ اقرار نامہ کیا ہوگا؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ ایک لفظ غور طلب ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو اپنے زمانہ نزول سے مسلمانوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے، خدا کی طرف سے اس کے آخری نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آخری وحی، یہ تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک واحد، مکمل، غیر متبدل، غیر محرف ضابطہ حیات، حق و باطل کا معیار اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے قول فیصل اور حکم ہے، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی آزادی اور پابندی کے ابدی حدود متعین کرتا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ صداقت پر مبنی ہے۔ میں اقرار کر، کیا خیال ہے آپ حضرت؟ اور جب اس مثبت اقرار نامے کے ساتھ اس منفی تعریف کو شامل کر دیا جائے جس کی روح سے ختم نبوت کے منکر کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، تو اس سے مسلمان کی تعریف بھی جامع ہو جائے گی اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز بھی بالکل واضح۔ میرا خیال ہے کہ اس ڈیفینیشن سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہو سکتا بجز ان کے جو قرآن کی حکمرانی چاہتے ہی نہیں۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے جس کی روح سے کسی مسلمان کو اجازت نہ ہو کہ وہ ختم نبوت کے خلاف خیالات یا عقائد کی نشر و اشاعت کرے۔ ایسا کرنے والا سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہ ہو کہ وہ ختم نبوت کے خلاف کچھ کہے، اگر وہ کہے گا تو سزا کا مستوجب ہوگا۔ اس تجویز میں ایک بنیادی حکم ہے، کہا یہ گیا ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ ختم نبوت کے خلاف ہو، لیکن حکومت نے جو فیصلہ ابھی کیا، جو قانون نافذ کیا ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم ہو جاتا ہے، اور یہ قانون مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ اور جس وقت کسی نے ختم نبوت کے خلاف کچھ کہا وہ تو اس قانون کی روح سے ہو گیا غیر مسلم، اور جب آپ اس کو سزا دیں گے تو وہ کہے گا جی یہ تو مسلمانوں کے لیے قانون بنایا ہے آپ نے، مجھے تو آپ نے اپنے خود قانون کی روح سے غیر مسلم لے لیا ہوا ہے، تو مجھ پہ تو یہ عائد ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہتے گئے ختم نبوت کے خلاف، ان سے گرفت ہونے لگے تو وہ کہے ہم تو غیر مسلم ہیں، یہ قانون کس پہ لاگو ہوگا جناب؟ ڈھول پیٹے جا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا ہم نے ایک قانون بھی بنوا دیا۔ سوچتا ہی کوئی نہیں بیٹھتی، اس قوم میں سوچنے سمجھنے کے دیے ہی گل ہو گئے، مسلمان کے اوپر یہ لاگو کر رہے ہیں۔ اور قانون یہ ایک ہی جگہ دونوں قانون شائع ہوئے ہیں کتاب، پہلے وہ کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو غیر مسلم، اور نیچے یہ کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ختم نبوت کے خلاف کچھ کہے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ دو باتیں جو ہیں آپ دیکھیے تو صحیح اکٹھی کیسے ہو سکے گی؟ ختم نبوت کا منکر تو ہم غیر مسلم قرار دے رہے ہیں، تو یہ کس پہ لاگو ہوگا؟ الگ الگ دونوں رکھے گا۔ قانون یہ ہے کہ جو کوئی ختم نبوت کا منکر ہو وہ غیر مسلم، اور اس کے نیچے ہی بالکل اسی اخبار میں اسی کے نیچے جو دوسرا قانون اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں وہ ختم نبوت کے خلاف کچھ کہے اسے 2 سال کی سزا۔ تو جو مسلمان ختم نبوت کے خلاف کچھ کہے اوپر کے قانون کی روح سے غیر مسلم، اور سب سے پہلے تو یہ آپ کے احمدی حضرات اس سے مستثنا ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے ان کے اخبارات کے اندر اس زمانے اس وقت تک دھڑا دھڑ یہ ساری چیزیں اس ختم نبوت کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہوں گے نا بڑے بڑے ہمارے ہاں کے لال بجھکڑ اس قانون کو۔ اس کا تعین ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی اساسی شرائط کیا ہے، اسی میں ختم نبوت کے عقیدے کو شامل کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد قانون یہ نافذ ہونا چاہیے کہ جو شخص ان اساسات کے خلاف کچھ کہے گا، جو شخص مسلمان نہیں، جو شخص ان اساسات کے خلاف کچھ کہے گا یا اس کی نشر و اشاعت کرے گا سزا کا مستوجب ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہو اور خواہ غیر مسلم۔ اسلامی مملکت میں اسلامی اساسات کے خلاف کچھ کہنا یا ان کی تحقیر یا استہزاء کرنا مملکت کے خلاف بغاوت کے مرادف ہوتا ہے۔ نہ ہی کسی غیر مسلم کو اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کسی خیال، عقیدہ یا نظریہ کو اسلامی کہہ کر اس کی اشاعت کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے یا مسلمانوں جیسے نام رکھے۔ قانون یہ ہونا چاہیے۔ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ احمدیوں کو کلیدی اسامیوں سے الگ کیا جائے،
اور ملازمتوں میں انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے حصہ دیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ دستور پاکستان کی روح سے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملازمتوں کے معاملے میں مذہب کی بنا پر کوئی اختصاص نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی۔ یہ آپ کے ہاں سے کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ درست ہے، دستور پاکستان میں ایسا ہی کہا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں، پاکستان میں ابتدا ہی سے اس کے ایک بنیادی نظریے کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور وہ بنیادی نظریہ ہے دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اسلام کے اس اساسی نظریہ کی روح سے کیا تھا کہ کسی ملک بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم کے افراد قرار نہیں پا سکتے۔ مسلمان دین کے اشتراک کی بنا پر غیر مسلموں سے الگ منفرد قوم ہے۔ اسی مطالبہ کے منوانے سے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر ہم نے پہلے ہی دن سے عمل اس کے خلاف شروع کر دیا۔ ہم نے پاکستان میں بسنے والے مسلموں اور غیر مسلموں کو اشتراک وطن کی بنا پر ایک قوم تسلیم کر دیا، اور تماشا یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہم دو قومی نظریہ کے الفاظ بھی برابر دہراتے رہے اور دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک قوم تصور اور تسلیم کریں گے تو جو حقوق ساری قوم کے لیے کھلے ہوں گے ان میں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز و تفصیل کس طرح کر سکیں گے؟ یہ وجہ ہے جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے باوجود آپ ملازمتوں وغیرہ کے معاملے میں محض اختلاف مذہب کی بنا پر ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج دو قومی نظریے کا عملاً نفاذ ہے، جس کی روح سے اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو نہ مسلم قوم کا افراد تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں شریک حکومت کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق و مراعات متعین ہوں گے اور ان کی حفاظت و ضمانت مملکت کا فریضہ ہوگا، لیکن وہ شریک حکومت نہیں ہو سکیں گے، اور انہی میں ہی اب یہ احمدی بھی شامل ہو۔ ایک اور اہم چیز، موجودہ زمانے کی سیاست میں اکثریت اقلیت میجارٹی منارٹی کا قصہ بھی عجیب۔ سیکولر نظام کی روح سے ایک ملک کے باشندے ایک قوم متصور ہوتے ہیں۔ انتخابات کے نتیجے میں اس قوم کی جس پارٹی کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ اکثریت پارٹی کہلاتی ہے، جسے کم ملیں وہ اقلیت کہلاتی ہے۔ یہ اقلیت انتخابی نتائج کے مطابق عدلتی بدلتی رہتی ہے، سیدھی بات ہے۔ ہندوستان میں بھی یہی سیکولر نظام رائج ہے، جس کی روح سے ملک کے سارے باشندے بلحاظ مذہب ایک قوم شمار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں مسلمان، عیسائی، پارسی وغیرہ منارٹیز کہلاتے ہیں۔ ایک قوم منارٹیز اور میجارٹی۔ کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اس لیے کہ بلحاظ آبادی ہندوؤں کے مقابلے میں یہ ان سے تعداد میں کم ہے۔ یعنی مملکت سیکولر ہے، لیکن اس میں میجارٹی منارٹی کا تعین مذہب کی روح سے ہوتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات۔ پاکستان میں دو قومی نظریہ کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، لیکن عملاً یہاں بھی بیان بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہندوستان میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں مسلم اور غیر مسلموں کو دو الگ الگ قومیں شمار نہیں کیا جاتا۔ کثرت آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو اکثریت اور غیر مسلموں کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ احمدیوں کے متعلق فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ہمارے محترم وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ فیصلہ مذہبی بھی ہے اور سیکولر بھی۔ سیکولر اس معنی میں کہ ہم عصر جدید میں بستے ہیں اور ہمارا دستور سیکولر ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ملک کے تمام شہری یکساں سلوک کے حقدار ہیں، اور ٹو نیشن تھیوری زندہ باد کے نعرے بھی لگتے۔ ملک اسلامی ہے اور دستور سیکولر ہے۔ حقیقت یہ ہے
اسلامی نظام سیاست کے متعلق ہمارے ہاں نہ مذہبی پیشوائیت کا ذہن صاف ہے نہ سیاسی رہنماؤں، وہ پرسنل اور پبلک لاز میں سنویت کے قائل ہیں اور یہ غیر مسلم اور مسلم سب کو ایک قوم شمار کرتے ہیں، اور تماشا یہ کہ یہ دونوں اسلام کو مملکت کی بنیاد قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں خصوصیات سیکولر نظام کی ہیں۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ ذہن صاف قرآن کریم کی روشنی میں ہو سکتا ہے اور اسی سے ان کی آنکھیں چند آتی ہیں۔ یہ آوازیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ احمدیوں کی پوزیشن اہل کتاب کسی ہو گئی، آتی ہیں نا سننے، یہ غلط۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اہل کتاب کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم سے پہلے دنیا کی ہر قوم کی طرف انبیاء کرام آتے رہے اور اپنی اپنی کتاب لاتے رہے۔ ان میں سے کچھ نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں بصراحت آیا ہے اور باقیوں کا بصراحت نہیں آیا۔ ان کا ذکر بصراحت کیا گیا ہو یا نہ، مسلمان یہ تسلیم کرنے کے لیے مکلف ہے کہ یہ انبیاء کرام خدا کی طرف سے آتے رہے تھے۔ ان میں سے قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کو بصراحت اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب صرف یہ دونوں گروہ کہلا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کا خیال ہے کہ دیگر اہل مذاہب بھی اس زمرہ میں آ سکتے ہیں۔ سر دست میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ تمام انبیاء اور ان کے نام لیوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جب نبی نہیں آ سکتا تو کوئی اہل کتاب بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور کے بعد دنیا کی کسی جماعت کو اہل کتاب تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ مثلاً بہائیوں کا دعویٰ ہے کہ بہاءاللہ نبی تھا اور ایک کتاب بھی لایا تھا، لیکن ہم انہیں اہل کتاب تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہاءاللہ کو سچا مدعی نبوت مانتے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جن احمدیوں نے اپنی بظاہر وسعت قلب کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا یہ ملاؤں کی تنگ نظری ہے، جو وہ پہلے انہی لوگوں کو اہل کتاب مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یعنی ہندوؤں کی بات چھوڑ دیجیے کہ ان کے مذہبی رہنما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان قرآن کی روح سے یہ ان مانیان کو بھی نبی مان لیں، ان کے ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ دور ختم ہوا حضور سے پہلے، معاملہ طے ہوا، اہل کتاب کہہ لینے بات۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سکھوں کے گرو نانک جو ہیں انہیں ہم خدا کی طرف سے مامور مانتے، سکھوں کو اہل کتاب تسلیم کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم غیر احمدی مسلمانوں کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، لڑکیاں ان کو نہیں دے سکتے، سکھ اہل کتاب ہیں ان کی لڑکیوں سے بھی ہم شادی کر سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، لڑکے دے نہیں سکتے۔ یہ اس لیے کہ یہ خود نبوت کے جب قائل ہو گئے حضور کے بعد تو پھر تو اپنے بعد وہ ہر ایک کو نبی مان سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان مان، ہم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری نبی، حضور کی طرف نازل شدہ کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں، اگر ہم حضور کے بعد کسی گروہ یا امت کو اہل کتاب مان لیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ حضور کے بعد خدا کی طرف سے کتابوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ باقی رہے اس قسم کے سوالات کہ ان کے ساتھ جو رشتے ناطے ہو چکے ہیں ان کی صورت کیا ہوگی، تو ان کا تعلق قانون سے ہے، اس لیے انہیں حکومت یا عدالت مجاز ہی طے کر سکتی ہے۔ انفرادی آراء ہاں انہیں مذہبی فتوی ہی کیوں نہ کہہ لیا جائے، اس باب میں قول فیصل قرار نہیں پا سکتی، اس لیے میں ان پہ بحث نہیں کرنا۔ اور آخر میں میرا روح سخن پھر اپنے قرآنی احباب کی طرف۔ ہم نے عزیزان من اس آواز کو اس زمانے میں اٹھایا جب ہم نوائی تو ایک طرف، اس کی صدائے باز گشت بھی کہیں سے سنائی نہیں دیتی تھی۔
اس کے برعکس اس کی مخالفت اس شدت سے ہوئی کہ اس کا آگے بڑھنا یا اثر انداز ہونا تو ایک طرف، اس کے زندہ رہنے کے بھی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے بعض ہم سفر اس کی نتیجہ خیزی کی طرف سے مایوس ہو کر الگ ہو گئے، بعض اس کی سست رفتاری کی وجہ سے تھک کر بیٹھ گئے، بعض شارٹ کٹ پگڈنڈیوں کی تلاش میں ادھر ادھر نکل گئے۔ لیکن میں آپ احباب کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ مخالفتوں کے اس تمام ہجوم اور نامساعد حالات کے ازدحام کے باوجود آپ کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لرزش نہ آئی، اور آپ اس ننھے سے دیے کو چراغ راہ بنائے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ سب اس یقین محکم کی بدولت تھا کہ ہم نے اپنے سامنے جو منزل رکھی ہے وہ بھی برحق ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی مبنی بر صداقت ہے۔ آپ کے اس یقین محکم اور عمل فہم کا نتیجہ ہے کہ دھن چھٹ رہی ہے، تاریکیاں کافور ہو رہی ہیں، اور نشانات منزل ابھر اور نکھر کر دکھائی دینے لگ گئے ہیں۔ 1935 میں بہاولپور کی ایک ریاست نے میرے ایک مقالے پر مبنی فیصلہ دیا تھا کہ مرزا غلام احمد کو نبی ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں نے اپنی اس آواز کو غیر منقسم ہندوستان میں بھی جاری رکھا، اور تشکیل پاکستان کے بعد بھی اسے دہراتا چلا آیا کہ یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق متعین کرے اور ختم نبوت کو ان دونوں میں حد فاصل قرار دے۔ آج 40 سال کے بعد اس مطالبہ کو حکومت کی طرف سے تسلیم کیا گیا۔ 40 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان کی طبعی زندگی کا نصف سے بھی زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ میری نصف زندگی اس میں صرف ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ساری زندگی بھی اس میں صرف ہو جاتی اور آخری سانس میں بھی یہ نشید جافزا میرے کان میں پڑ جاتی تو میں شاداں فرحاں یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا کہ شادنا زندگی خیش کے کارے کرنا۔ تحفظ ناموس رسالت میرے ایمان کا تقاضا، میرے عشق کا مطالبہ اور میری زندگی کا منتہا ہے۔ اس میں میری کامیابی کچھ کم کامیابی نہیں، لیکن یہ تنہا میری کامیابی نہیں، آپ تمام احباب کی کامیابی ہے کہ اگر مجھے آپ کی رفاقت میسر نہ آتی تو میں تنہا اس طول طویل راستے کو بمشکل طے کر سکتا۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اس دور میں جب کسی تحریک کی کامیابی کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یہ کامیابیاں اس بے سر و سامانی کی حالت میں نصیب ہو رہی ہیں، تو میرا سر نیاز بارگاہ مسبب الاسباب میں اور بھی زیادہ خشوع و خضوع سے جھک جاتا ہے۔ یہاں مذہب کے نام پر لوگوں نے جاگیریں کھڑی کر لی، میدان سیاست میں گئے تو محلات استوار کر لیے، جاہ و منصب کی آماج گاہوں پہ پہنچے تو اقتدار و اختیار کے جھولے جھلائے۔ آپ چاہتے تو آپ کو بھی یہ کچھ میسر آ سکتا تھا، لیکن آپ نے ان کی طرف نگاہ غلط انداز سے بھی نہ دیکھا۔ نتیجہ یہ کہ آپ جس قسم کے فقیر بے نوا پہلے تھے اسی قسم کے بوریا نشین آج ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ دولت استغنا نصیب ہے کہ آپ ان میں سے بڑے صاحب ثروت و حشمت کو پورے کلندرانہ انداز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے فرق ناز پہ تاج ہے، میرے دوش غم پہ گلیم ہے، تیری داستان بھی عظیم ہے، میری داستان بھی عظیم ہے، بلکہ میری داستان تو تم سے عظیم تر ہے کہ میری داستان کے تاث زمانہ پر سورج کی کرنوں سے ثبت ہوگی، اور تمہاری داستان ریگ ساحل پر ابھرنے والے نقوش سے زیادہ کچھ نہ ہوگی جسے حوادث زمانہ کی ایک موج مٹا کر رکھ لیتی ہے۔ لیکن عزیزان من، اس مقام پر میں ایک انتباہ نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو آثار منزل زیادہ قریب نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کی رفتار میں تیزی کے متقاضی ہیں،
یہاں پر کامیابی پہلے سے زیادہ گرمی عمل کا مطالبہ کرتی ہے، اس لیے آپ کو اپنی مساعی میں اور اضافہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ سفر کی اس آخری منزل میں مخالفت کی شدت اور بھی بڑھ جائے کہ رقص بسمل بڑا انتہا پسند ہوتا ہے۔ ان کامیابیوں نے میری عمر میں بے شک اضافہ کر دیا ہے، لیکن میری توانائیوں میں اضافہ تو آپ کی رفاقت ہی سے ہو سکتا ہے۔ لہذا میں اس خطاب کا خاتمہ اس استدعا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اپنے رفیقوں کو مخاطب کر کے کہ سفر کڑا ہے بہت، سفر کڑا ہے بہت، کھل کے مسکراتے رہو میرے نظیم، میرا حوصلہ بڑھاتے رہو، سفر کڑا ہے، کھل کے مسکراتے میرے نظیم، میرا حوصلہ بڑھاتے رہو، مناؤ جشن طرب باد تند میں پتو، باد تند میں پتو، تم اور زور سے کچھ تالیاں بجاتے رہو، مناؤ جشن طرب باد تند میں پتو، تم اور زور سے کچھ تالیاں بجاتے رہو۔ اس ایک رشتے سے سارا لگاؤ ہے قائم، اس ایک رشتے سے سارا لگاؤ ہے قائم، وہ روٹتا رہے اور تم اسے مناتے رہو۔ وہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام، وہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو، وہ چاہے آئے نہ آئے تو تم بلاتے رہو، تم بلاتے رہو گے تو وہ آ کر رہے گا کہ ادعونی استجب لکم، اس کا وعدہ ہے مجھے بلاؤ میں آؤں گا۔ اور آخر میں ایفائے عہد عزیز صاحب کا کنونشن میں جب میں نے آپ احباب کی خدمت میں شاہکار رسالت کا تحفہ پیش کیا تھا تو آپ کے تقاضا یا یوں کہیے کہ یاد دہانی پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کنونشن پر بتوفیق اعزی میں اس قرض کو بھی چکا دوں گا جو ایک عرصہ سے میرے ذمہ میں چلا آ رہا ہے، یعنی نظریہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور اس کے خلاف تحریک احمدیت کی سازش سے متعلق کتاب نہیں، میرے قلب کی گہرائیوں میں تڑپنے والا وہ جذبہ پرسوز جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے۔ میں نے اس کتاب کی ترویج و تصویر کنونشن کے بعد ہی شروع کر دی تھی اور گزشتہ اپریل میں اس کا مسودہ مکمل ہو گیا تھا۔ جی میں تھا کہ میں اپنے عشق کی اس یادگار کو اپنے ذوق کے مطابق نہایت حسن و زیبائی سے طبع کراؤں اور اس تحفہ درویش کو کنونشن کی تقریب پر آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اتنے میں ربوہ کا حادثہ پیش آ گیا اور ختم نبوت کے مسئلہ نے ہنگامی اہمیت حاصل کر لی۔ اس پر چاروں طرف سے تقاضے موصول ہونے لگے کہ اس کتاب کو بلا تاخیر شائع کر دیا جائے۔ میں نے خود بھی اس کی اہمیت محسوس کی اور نہایت عجلت سے اس کی کتابت مکمل کروائی اور جون کے آخر میں کاپیاں پریس میں بھیج دی گئیں۔ اتنے قلیل عرصے میں کاپیوں کی تکمیل کے سلسلے میں علاوہ دیگر رفقا محترم منشی محمد سعید صاحب خوشنویس کا بدل شکر گزار ہوں جن کے تعاون کے بغیر یہ مرحلہ بئی حسن و خوبی کبھی طے ہو سکتا۔ ہم سب اس عجلت میں تھے لیکن فطرت خندہ زن کہ تم نے جو وعدہ اپنے احباب سے کر رکھا ہے اس کتاب کا کنونشن سے پہلے شائع ہو جانا اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ چنانچہ شروع جولائی میں احمدیوں کے خلاف لٹریچر شائع کرنے پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی اور اس کتاب کی طباعت وہیں رک گئی۔ ان پابندیوں میں بالاتفاق توسیع ہوتی رہی اور اس طرح 3 ماہ تک بیداری تمنا اور صبر طلبی عشق کی یہ کشمکش جاری رہی۔ میرا دل دھڑکتا تھا کہ اگر یہ پابندیاں اسی طرح آگے بڑھتی گئیں تو میں شاید کنونشن پر بھی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکوں گا، لیکن میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم رکھ لی
پابندیاں اٹھ گئی، کتاب کنونشن سے پہلے چھپ کر شائع ہوگی، لیجئے وہ پیش خدمت ہے آپ، للہ الحمد، ٹھکانے لگی محنت میری، میں بحضور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہو گیا، ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو، شاخے میں شیمن بھی تو، تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و تاغ، تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، والسلام علیکم۔